کلا، آگے فرمایا جا رہا ہے کہ ہرگز نہیں۔ اچھا یہ ایک چیز یاد رکھ لیں کہ اب یہ کلا کا لفظ پہلے بھی قرآن میں بہت زیادہ گزرا ہے، لیکن اب اس پارے میں 30ویں پارے میں تو بہت زیادہ یہ بار بار آتا ہے کلا کلا کلا۔ کلا کا معنی کیا ہوتا ہے؟ کلا کا مطلب لفظی معنی ہوتا ہے ہرگز نہیں، ہرگز نہیں۔ یہ اصل میں اس کا مفہوم یہ ہوتا ہے، کلا کا لفظ جہاں پر بھی آتا ہے اس کا مفہوم یہ ہوتا ہے کہ آدمی کے ذہن میں زوم باطل، یعنی ایک خیال ہے آدمی کے ذہن میں، غلط خیال کسی آدمی کے ذہن میں جو ہوتا ہے، اس غلط خیال کی نفی کے لیے یہ آتا ہے کلا ہرگز نہیں، یعنی تمہارے ذہن میں جو بات ہے نا یہ بات نہیں ہے۔ کلا کا کیا مطلب ہے؟ کہ تمہارے ذہن میں جو ایک غلط بات تم نے سوچی ہوئی ہے نا یہ بات ہرگز نہیں، یہ اس کا مفہوم۔ جب بھی یہ آئے تو یہ بات ذہن میں رکھیں، کلا کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تمہارے ذہن میں جو بات ہے نا وہ بات نہیں ہے، کلا ہرگز نہیں۔ بل تکذبون بالدین، یعنی جن، اب یہاں پر کس چیز کی نفی ہو رہی ہے کہ ہرگز نہیں، یعنی تمہارے ذہنوں میں، وہ ذہنوں میں کیا بات ہے؟ یہاں پر یہ بات ہو رہی ہے کہ جن مصنوعی اسباب اور عذر جو تم نے بنائے ہوئے ہیں، یعنی اللہ کے بارے میں جو تصورات تم نے قائم کیے ہوئے ہیں کہ شاید وہاں پر ہمیں فرشتے بچا لیں گے، وہاں پر ہمیں کوئی اللہ کے رسول بچا لیں گے، وہاں پر کوئی اللہ کا ولی بچا لے گا، یا ہمارا نسب ہمیں بچا لے گا، ہم کسی اعلیٰ نسب سے تعلق ہے ہمارا، ہم نبی کی اولاد ہیں، کسی نیک آدمی کے، یہ جو تم نے تصورات قائم کیے ہوئے ہیں نا ہرگز نہیں، ایسا نہیں چلے گا وہاں پر۔ بل تکذبون بالدین وان علیکم لحافظین، فرمایا تم پر محافظ مقرر ہیں، کرامن کاتبین، وہ کیا کرتے ہیں، تم جو بھی کرتے ہو اس کو لکھتے ہیں، تو اس کے مطابق تمہارا فیصلہ ہوگا۔ جو تم نے اپنی طرف سے تصورات قائم کرتی ہیں کہ ایسے ایسے فیصلہ ہوگا، ایسے فیصلہ نہیں ہوگا، فیصلہ اس طرح ہوگا کہ جو تمہارا نامہ اعمال بنے گا۔ ان الابرار لفی نعیم، نیک لوگ نعمتوں میں ہوں گے، وان الفجار لفی جہیم، اور گنہگار لوگ جو ہے جہنم میں ہوں گے۔ بس یہ خلاصہ ہے ساری بات کا۔ اس کے بعد پھر آخر میں پھر اس صورت کی آخری آیت میں پھر اس بات کو دوبارہ فرمایا کہ یوم لا تملک نفس لنفس شیئا والامر یومئذ للہ، وہ تو ایسا دن ہوگا کہ اس دن کوئی آدمی کسی کے لیے کسی ایک چیز کا بھی مالک نہیں ہوگا، کوئی کسی کے لیے کچھ نہیں کر سکے گا۔ والامر یومئذ للہ، اس دن سارا معاملہ اللہ کے ہاتھ میں ہوگا، سارا اختیار کس کا ہوگا؟ اللہ کا ہوگا، کوئی کسی کے لیے کچھ بھی نہیں کر سکے گا۔